ملک میں قومی اسمبلی کی 8 اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ پولنگ کے وقت کا آغاز ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اکثر مقامات پر پولنگ صبح سویرے سست روی کا شکار رہی۔ کسی بھی جگہ پر کسی بڑے ناخوشگوار واقعے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ پشاور کے حلقہ NA-31 کے ایک پولنگ اسٹیشن پر PTI اور ANP کے کارکنوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ قومی اسمبلی کی 8 نشستیں PTI کے ارکان کے استعفوں سے خالی ہوئی۔ 7 نشستوں پر PTI کے چیئرمین عمران خان خود امیدوار ہیں۔ ملتان کے حلقہ NA-157 پر سب سے بڑا مقابلہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی اور شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو قریشی کے درمیان ہے۔ کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA-237 ملیر اور NA-239 کورنگی میں بھی ضمنی انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے مختلف جو حلقے ہیں وہاں پر موجود ہیں جیو نیوز کے نمائندگان۔ زرمین زہرا ہمیں جوائن کریں گی چارسدہ سے، خاور خان ہمارے ساتھ ہوں گے کراچی سے، مردان سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے قاضی فضل اللہ اور ملتان سے اپڈیٹ کریں گے عمران چودھری۔ سب سے پہلے رخ کریں گے زرمین زہرا کا۔ زرمین، اس وقت کیا گہما گہمی دیکھ رہی ہیں؟ ووٹرز کتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں؟ خواتین بھی نکلی باہر؟ زرمین، آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ زمین سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ملک میں قومی اسمبلی کے 8 حلقے ہیں اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستیں ہیں جس پر ضمنی انتخاب آج ہو رہے ہیں۔ زرمین زہرا سے بھی رابطہ کریں گے۔ ابھی رخ کرتے ہیں کراچی کا جہاں موجود ہیں جیو نیوز کے نمائندے خاور خان۔ خاور خان، بتائے گا آپ کس حلقے میں موجود ہیں اور یہاں پر کیا گہما گہمی دیکھ رہے ہیں؟ ووٹرز گھروں سے نکلے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے؟ جی بالکل، میں اس وقت NA-237 کے حلقے سے اپڈیٹ کر رہا ہوں۔ بٹائی آباد کا یہ علاقہ ہے اور جو پولنگ کے اگر ٹرن آؤٹ کی بات کی جائے تو 2 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک مختلف پولنگ اسٹیشنز کا ہم نے جو وزٹ کیا ہے وہاں پہ 1 سے 2 اور کہیں پہ 3 ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوئے ہیں۔ اس وقت میں پولنگ اسٹیشن نمبر 4 کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر 2 پولنگ بوتھ مردوں کے اور 2 پولنگ بوتھ جو ہے خواتین کے بنائے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر NA-237 کی بات کی جائے تو تقریباً 2,94,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جس میں سے تقریباً 50% سے زائد جو مرد شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کل 194 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، جس میں سے 60% سے زائد جو انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ ہمیں دکھائی دی ہے۔ گزشتہ روز جو چیف الیکشن کمشنر تھے صوبائی، انہوں نے کہا تھا کہ ہر پولنگ اسٹیشن میں 10 پولیس اہلکار جو تعینات کیے جائیں گے، جو کہ ہمیں آج نظر آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے اعلیٰ حکام کی جانب سے بھی جو گشت جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، مختلف پولنگ اسٹیشن کا دورہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رینجرز اور فوج کو جو ہے فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کے اختیارات بھی دیے گئے ہیں۔ اتوار کا دن ہے تو جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر 8 بجے سے پولنگ کا آغاز تو ہو گیا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ ابھی اب تک اپنے گھروں پر موجود ہیں۔ کوئی ناشتہ کر رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، جس کے باعث پولنگ اسٹیشن پر ہمیں رش جو ہے وہ انتہائی کم نظر آ رہا ہے۔ اکا دکا لوگ آتے ہیں، اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے 1 2 کسی پولنگ اسٹیشن پہ 4 ووٹ جو ہے وہ اب تک کاسٹ ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح اب تک جاری ہے۔ جی، خاور خان میں NA-237 سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ پولنگ کا عمل سست روی کا شکار ہے۔ اب بڑھیں گے زرمین زہرا کی جانب۔ زرمین، اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے جہاں پر آپ موجود ہیں؟ کون سا حلقہ ہے؟ ووٹرز کتنی بڑی تعداد میں باہر نکلے یا نہیں نکلے، اور کیا خواتین بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلی؟ جی بالکل، NA-24 چارسدہ کے حلقے میں یہاں پہ موجود ہوں اور خواتین کا ہی پولنگ اسٹیشن ہے جہاں پہ میں موجود ہوں۔ یہاں پر جب 8 بجے پولنگ کا آغاز ہوا تو ووٹرز کی تعداد اتنی زیادہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، خاص کر کے خواتین کا ٹرن آؤٹ کافی کم تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اپنے گھروں سے نکل رہی ہیں، ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں۔ میں چارسدہ کے حوالے سے بتاتی چلوں تو ٹوٹل یہاں پر جو پولنگ اسٹیشن وہ بنائے گئے ہیں 384 ہیں، جس میں سے زرمین زہرا ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ ابھی رخ کرتے ہیں NA-22 مردان کا جہاں پر موجود ہیں جیو نیوز کے نمائندے قاضی فضل اللہ۔ قاضی فضل اللہ، بتائے گا یہاں پر کیسی گہما گہمی ہے اور کیا ماحول ہے یہاں پر؟
जी नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला मर्दान हल्का N22 मर्दान 3 के इलाका लुधफड़ से इलेक्शन कवरेज के लिए आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लुधफड़ के मैकाइम पुलिस स्टेशन के सामने आप मौजूद हूँ। यहाँ पे टोटल वोट जो है 1487 वोट दर्ज है, जिसमें अब तक सिर्फ खवातीन पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 5 वोट पोल हो चुके हैं, जबकि मर्दों की पोलिंग स्टेशन में 30 से लेकर 35 वोट पोल हो चुके हैं। और ये इंतहाई गुंजानाबाद इलाका है, इससे भी अंदाजा लगता है कि टर्न आउट तसल्ली बख्श नहीं है। हल्के में टोटल जो है 303 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें खवातीन के लिए 82 अलग पोलिंग स्टेशन है। सिक्योरिटी नुक्ता निगाह से जो हसास पोलिंग स्टेशन है उसकी तादाद जो है 92 है, जबकि 238 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन है। दूसरी जानिब ये नस्ज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान के इस्तीफा के बायस खाली हो गया था। इस वक्त 4 उम्मीदवार जो है मद्दे मुकाबिल है। असल मुकाबला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, PDM के उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद कासिम और जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो है अब्दुल वासी के दरमियान है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे 868 जो है 3868 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जिसमें 400 लेडीज पुलिस प्लस LHWs भी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ रहेगा। रुख करेंगे मुल्तान का। इमरान चौधरी वहां पर मौजूद हैं N 157 में। इमरान चौधरी, इस वक्त जहां आप मौजूद हैं मुल्तान में यकीनन एक बड़ा मुकाबला यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी के दरमियान है। तो ये पहली बार है कि कोई खातून उम्मीदवार वहां से खड़ी हुई। क्या खवातीन वोटर्स की हौसला अफजाई हुई? किस तादाद में खवातीन वोटर्स निकली बाहर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इसी हल्के के खवातीन के पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर हमें खवातीन बहुत ज़्यादा मोबिलाइज नज़र आ रही हैं। सुबह 8 बजे ये पोलिंग शुरू हुई, उसी वक्त से खवातीन यहाँ पर आना शुरू हो चुकी हैं। अब 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। दोनों जो मेन कांटे का मुकाबला है जिन उम्मीदवारों का, उनके जो बाहर पोलिंग कैंप्स लगे हुए हैं वहाँ पर खवातीन का बहुत ज़्यादा रश है और इसी तरह अंदर भी जो है वो लाइनें लगी हुई हैं। खवातीन बहुत ज़्यादा जोशो खरोश के साथ वोट डाल रही हैं। अभी यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी ने भी इस पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। हमारी उनसे बात हुई, जब उनसे पूछा गया क्या वो इलेक्शन कमीशन के इंतजामात से मुतमईन है, तो उनका कहना था कि अभी सिर्फ 2 घंटे गुजरे हैं, जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता इलेक्शन कमीशन के किरदार के मुतालिक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। ताहम उन्होंने पुलिस की जानिब से जो इंतजामात किए उसको उन्होंने काफ़ी हौसला अफजा करार दिया और उनका ये कहना था कि उन्होंने अभी तक मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट किया है, अभी तक कहीं पर कोई नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश नहीं आया। मजमूई तौर के ऊपर 264 पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। न सिर्फ खवातीन के पोलिंग स्टेशन बल्कि जो मर्द हजरात के पोलिंग स्टेशन हैं वहां पे भी बहुत ज्यादा रश है, क्योंकि दोनों जो कांटे के उम्मीदवार थे उन्होंने बहुत ज्यादा कंपेन की है। अली मूसा गिलानी हो या मेहरबानो कुरैशी, इन्होंने डोर टू डोर जाकर कंपेन की और उनकी जो कंपेन थी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन जो है वो लेट भी होते रहे, इस वजह से उनको टाइम ज्यादा मिला, तो उनकी कंपेन जो है वो आज हमें नजर आ रही है। वोटर्स घरों से बड़ी तादाद में निकले हुए हैं और वोट डाल रहे हैं और बहुत ज्यादा मोबिलाइज जो है वो वोटर्स जो है वो नजर आ रहे हैं। और इनके अलावा जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी लोगों को जो है वो घरों से निकालने में कामयाब नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर दोनों उम्मीदवारों की जो खवातीन के ऊपर जो स्ट्रेटेजी थी, जो फोकस था, वो भी कामयाब नजर आ रही है। खवातीन इससे पहले हमने कभी ज़िमनी इंतखाबात में इतनी बड़ी तादाद में नहीं देखी थी कि वो सुबह सवेरे ही वोट डालने आ जाए। नॉर्मली खवातीन दोपहर के औकात के बाद वोट डालने आती थी, लेकिन बहुत ज्यादा जो शोखरोश है। और जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, अभी तक यहाँ पे जो अंदर प्रिजाइडिंग अफसर थी उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी तक 200 से ज्यादा खवातीन के जो है वो एक पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट हो चुके हैं। अंदर खवातीन के 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, क्योंकि इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर काफी ज्यादा खवातीन का रश है। इसी तरह से अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के यूसुफ रजा गिलानी, वो भी मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका विजिट कर रहे हैं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शहबाज गिल भी आए हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी की बेटी की कंपेन चलाने के लिए 2 रोज कबल वो आए थे, वो भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते इखलाक की वजह से वो पोलिंग स्टेशन के अंदर तो नहीं जा रहे, लेकिन वो बाहर कारकुनों से मिल रहे हैं और लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलें और अपना वोट डालें। इमरान चौधरी मुल्तान की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे कि काफी गहमा गहमी है और बड़ी तादाद में वोटर्स घरों से वोट डालने निकले और कांटे का मुकाबला मुतवक्के है मेहरबानो कुरैशी और मूसा अली गिलानी के दरमियान। बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी, आपने अपडेट किया। खावर खान कराची से अपडेट कर रहे थे, मर्दान से काजी फजलुल्लाह और जरमीन जहरा ने हमें अपडेट किया चारसद्दा से। आप सबका बहुत शुक्रिया। भावनगर के हल्का PP 241 में जहां पोलिंग का अमल जारी है, वहां वोटर्स ने भूख मिटाने के लिए नाश्ते की दुकानों का रुख कर लिया है। मजीद बताएंगे फहद शफीक।
جی بالکل، میں اس وقت بہاول نگر کے حلقہ پی پی 241 میں موجود ہوں، جہاں پر ضمنی انتخابات کے حوالے سے پولنگ کا عمل تو جاری ہے، لیکن ووٹرز اور سپورٹرز بھوک مٹانے کے لیے انہوں نے ناشتے کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ووٹرز کی یہاں پر پہنچی ہے، جو ناشتہ کر رہے ہیں، کلچے کھائے جا رہے ہیں، چنے کھائے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حلوہ پوڑی کھائی جا رہی ہے۔ کئی ایسے سپورٹرز ہیں جنہوں نے یہاں سے ناشتہ کر کے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشنز کی طرف جائیں گے۔ تو اوورآل آج کیونکہ اتوار کا روز ہے، اس کے ساتھ ساتھ انتخابی عمل بھی جاری ہے۔ پشاور کے حلقہ N31 میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ زنانہ پولنگ اسٹیشن گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بیگم شہاب الدین پر پولنگ کی صورتحال سے متعلق آگاہ کریں گی جیو نیوز کی نمائندہ شیبہ حیدر۔ شیبہ، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پشاور میں ضمنی انتخابات کے سلسلے میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے، سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بیگم شہاب الدین میں۔ یہاں پر خواتین پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ اس پولنگ اسٹیشن میں خواتین ووٹرز کی تعداد 6000 سے زائد ہے، جبکہ 5 پولنگ بوتھ اس پولنگ اسٹیشن میں بنائے گئے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 5 خواتین ووٹرز نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے۔ اگرچہ خواتین ووٹرز کی تعداد اس پولنگ اسٹیشن میں کم دکھائی دے رہی ہے، دوپہر کے بعد ووٹنگ کے عمل میں تیزی آئے گی۔ اگر ہم سیکورٹی کی بات کریں تو سیکورٹی کے بھی فل پروف انتظامات اس پولنگ اسٹیشن میں کیے گئے ہیں۔ خواتین پولیس اہلکار بھی اس پولنگ اسٹیشن میں تعینات ہیں، اور جو خواتین آ رہی ہیں تو ان کو باقاعدہ چیک کر کے اندر پولنگ اسٹیشن میں چھوڑا جا رہا ہے۔ جی ملتان میں حلقہ N157 میں خواتین ووٹرز اپنے بچوں کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرنے آ رہی ہیں، مزید بتائیں گی میمونہ سعید۔ جو ملتان کے حلقہ N157 میں اس وقت جو ووٹرز کی گہما گہمی نظر آ رہی ہے، لیکن فی الحال خواتین ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ کم نظر آ رہی ہے۔ اس وقت میں حلقہ N157 کے پولنگ اسٹیشن نمبر 52 اور 53 پر موجود ہوں، جہاں پر ان دونوں پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو پولنگ اسٹیشن نمبر 52 ہے وہاں پر خواتین ووٹرز کی تعداد 1399، جبکہ جو پولنگ اسٹیشن نمبر 53 ہے وہاں پر 1542 ہے خواتین ووٹرز کی تعداد۔ لیکن یہاں پر ابھی خواتین کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ خاصا کم نظر آ رہا ہے، کیونکہ سنڈے ہے، خواتین کو تھوڑے سے گھریلو امور بھی نمٹانے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کا رخ کریں گی۔ لیکن اگر بات کی جائے مردوں کے حوالے سے تو وہاں پر تھوڑا رش جو ہے وہ خواتین پولنگ سٹیشنز کی نسبت زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن خواتین یہاں پر جن میں بزرگ خواتین ہیں، کچھ خواتین اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہیں، اور یہاں پر وہ اپنی جو آئینی اور جو قومی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ رہی ہیں۔